اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ اور تحقیق اوحینا ہم نے وحی کی الی موسیٰ علیہ السلام کی طرف ان اسری یہ کہ رات کو لے جاؤ بعبادی میرے بندوں کو فضرب بس چلا دو لہم ان کے لیے طریقاً راستہ یا چلا دو ان کو راستے میں فی البحر دریا میں یبساً خشک لا تخاف مت ڈرو درکن پانے سے پکڑنے سے ولا تخشا اور نہ خوف کرو ان غرق ہونے کا فاتبعہم پھر پیچھے چلا ان کے فرعون بجنودہ اپنے لشکر کے ساتھ فغشیہم بس ڈھانپ لیا ان کو من الیم بحر قلزم کے دریا کے موج نے ما جس چیز نے غشیہم ڈھانپا ان کو وَأَضَلَّ اور گمراہ کر دیا فرعون قوم اپنے قوم کو وما ہدا اور ان کو ان کی رہنمائی نہیں کی یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل قد تحقیق انجیناکم ہم نے نجات دی تمہیں من عدوکم تمہارے دشمن سے وواعدناکم اور ہم نے وعدہ کیا تمہارے ساتھ جانب الطور الایمن کوہ طور کے دائیں جانب ونزلنا اور ہم نے اتارا علیکم تم پر المن من والسلوى سلوى کلو کھاؤ تم من طیبات ما رزقناکم اس پاکیزہ رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے ولا تطغوا اور مت سرکشی کرو فی اس میں فیحل وگرنہ اترے گا علیکم تم پر غضبی میرا غضب ومن اور وہ شخص یحلل کے اترے علیہ جس پر غضبی میرا غضب فقد بس تحقیق ہوا وہ گر گیا ہلاک ہو گیا وانی اور بے شک میں لغفار البتہ معاف کرنے والا ہوں لمن اس شخص کو تابہ جو توبہ کر لے وآمن اور ایمان لائے وعمل صالحا اور عمل کرے نیک ثم اہتدی پھر ہدایت یافتہ ہو جائے وما اعجلک اور کس چیز نے آپ کو جلدی پر ابھارا عن قومک آپ کے قوم سے یا موسیٰ اے موسیٰ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہم اولائی وہ لوگ علی اثری میرے پیچھے ہیں وعجلت اور میں نے جلدی کی الیک آپ کی طرف رب اے میرا رب لترضی تاکہ آپ خوش ہو جائیں قال فرمایا اللہ تعالیٰ نے فإنا بس بے شک ہم نے قد تحقیق فتنا آزمائش میں ڈالا قومک آپ کی قوم کو من بعدک آپ کے آنے کے بعد وأضل اور گمراہ کر دیا ہم ان کو سامری نے فرجع چنانچہ لوٹے موسیٰ علیہ السلام الی قوم اپنی قوم کی طرف غضبان غصے کی حالت میں اسفاً افسوس کرتے ہوئے قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا قوم اے میرے قوم الم یعدکم کیا میں نے تمہارے ساتھ وعدہ نہیں کیا تھا کیا نہیں کہے تھے تمہارے ساتھ وعدہ ربکم تمہارے رب نے وعدا حسنا وعدہ اچھا افطال کیا بس لمبا ہو گیا علیکم تم پر العہد وعدہ
ام یا اردتم تم نے چاہا ان یحل یہ کہ اترے تم علیکم تم پر غضب من ربکم تمہارے رب کی طرف سے فاخلفتم موعدی اس وجہ سے تم نے خلاف ورزی کی میرے وعدے کی. قال انہوں نے کہا ما اخلفنا ہم نے نہیں خلاف ورزی کی ہے موعدہ کا آپ کے وعدے کی بملکنا اپنے اختیار سے ولیکن اور لیکن ہم جو حملنا ہم سے اٹھوائے گئے اوزاراً بوجھ من زینت القوم قوم کے زیورات میں سے فقذفناہا بس ہم نے وہ ڈال دیے فکذالک بس اسی طرح القى السامری سامری نے بھی کچھ ڈالا فاخرج پھر اس نے نکالا لہم ان کے لیے عجلاً بچھڑا جسداً جسم والا جسم لہو اس کے لیے خوار آواز تھی ٹھیں فقالوا انہوں نے کہا ھذا یہ الہکم تمہارا معبود ہے و الہ موسیٰ اور موسیٰ کا بھی معبود ہے فنسیہ بس موسیٰ بھول گئے افلا یرون کیا بس وہ دیکھتے نہیں اللہ یرجعو کہ نہیں لوٹا تھا وہ بچڑا الیہم ان کی طرف قولاً بات ولا یملکو اور نہیں وہ اختیار رکھتا ملکیت رکھتا لہم ان کے لیے ضرراً کسی نقصان کا ولا نفع نہ کسی نفع کا وَلَقَدْ اور تحقیق قال کہا لہم ان سے ہارون نے من قبل اس سے پہلے یا قوم اے میرے قوم انما پختہ بات ہے فتنتم تمہیں آزمایا گیا ہے بہی اس بچڑے کے ساتھ وَإِنَّ اور بے شک ربکم تمہارا الرحمن رحمان ہے فاتبعون بس تم میری پیروی کر لو وَأَطِيعُوا امری اور مان لو میرا حکم قال وہ کہنے لگے لن نبرحا ہم ہرگز نہیں ہٹیں گے علیہ اس پر سے عاکفین ڈٹے رہیں گے حتیٰ یہاں تک یرجع کہ لوٹے الینا ہماری طرف موسیٰ قال موسیٰ نے فرمایا یا ہارون اے ہارون ما منعک کس چیز نے تجھے روکا اذ جب رأیتم آپ ان کو دیکھ کر ضلوا کہ بھٹک گئے گمراہ ہو گئے اللہ تتبعنی یہ کہ تو نے میری پیروی نہیں کی افعصیت امری کیا تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی قال ہارون نے فرمایا یبن اے ماں کے بیٹے لا تأخذ مت پکڑو بلحیتی میرے داڑھی کو ولا برأسی اور نہ میرے سر کو انی بے شک میں خشی تو ڈر گیا تھا اس بات سے ان تقول کہ آپ کہیں گے فرقتا تم نے تفریق ڈالی بین بنی اسرائیل کے درمیان ولم ترقب قولی اور تم نے انتظار نہیں کیا میری بات کا میرے حکم کا قال پہ موسیٰ نے فرمایا فما خطبک بس تیرا کیا حال ہے یا سامریو اے سامری قال وہ کہنے لگا بصر تو میں نے دیکھی بما وہ چیز لم یبصروا بھی جو انہوں نے نہیں دیکھی تھی فقبضت بس میں نے اٹھا لی قبضتاً ایک مٹھی من اثر رسول کے قدم سے جبرائیل کے قدم سے فنبذتها بس میں نے وہ پھینک دی ڈال دی وکذالک اور اسی طرح سولت لی نفسی بات بنائی میرے لیے میرے جی نے قال موسیٰ نے فرمایا فاذهب بس تم جاؤ فإن لک بس بے شک تیرے لیے سزا
تیرے لیے فی الحیات دنیا میں زندگی میں یہ ہے ان تقول کہ تم کہو گے لا مساس، ڈونٹ ٹچ، چھونا نہیں، ہاتھ نہیں لانا. وَإِنَّ لَكَ، اور بے شک تیرے لیے موعدن ایک وعدہ ہے، لن تخلف، تیرے ساتھ اس کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کی جائے گی. وَانظُرْ، اور دیکھ، إِلَىٰ إِلَٰهِكَ، اپنے معبود کی طرف، الذی، وہ معبود، ظلت علی عاکف، جس پر تو ڈٹا رہا، رہا جس پر، ظلت علی، رہا جس پر، عاکفاً، ڈٹا. لنحرقنہ، ہم ضرور بضرور جلائیں گے اس کو، ثم، پھر، لننسفنہ، ہم ضرور بضرور اڑائیں گے اسے، فی الیم میں، دریا میں، نسفا، اڑانا. انما، پختہ بات ہے، الہکم اللہ، معبود تمہارا اللہ ہے، الذی، وہ ذات، لا الہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود، الا ہو، اس کے سوا، وسع، وہ وسیع ہے، کل شیء، ہر چیز پر، علما، علم میں، کذالک، اسی طرح، نقص، ہم بیان کرتے ہیں، علیک، آپ پر، من انباء ما، خبر ما، ان امتوں کی، قد سبق، تحقیق جو پہلے گزر چکی ہے، وقت، اور تحقیق، آتیناک، ہم نے دی ہے آپ کو، من لدنا، اپنی طرف سے، ذکرًا، نصیحت. من، جو، اعرض، منہ پھیر لے، عنہ، اس نصیحت سے، فإنہ، تو بے شک وہ شخص، یحمل، اٹھائے گا، یوم القیامت، قیامت کے دن، وزراً، بوجھ، خالدین، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، فیہ، اس میں، وساء، اور برا ہوگا، لہم، ان کے لیے، یوم القیامت، قیامت والے دن، حملاً، وہ بوجھ اٹھانے میں، یوم، جس دن، ینفخ، پھونکا جائے گا، فی الصور، بغل میں، ونحشر، اور ہم جمع کریں گے، المجرمین، مجرموں کو، یومئذ، اس دن، زرقا، نیلی آنکھوں والے، یتخافتون، بینہم، آہستہ آہستہ باتیں کرتے ہوں گے آپس میں، ان لبثتم، کہ نہیں ٹھہرے تم، الا عشرا، مگر 10، یعنی 10 دن یا 10 رات، نحن اعلم، ہم خوب جانتے ہیں، بما یقول، ان باتوں کو جو وہ کہتے ہیں، اذ یقول، جب کہے گا، امثلہم، ان میں سے عمدہ، اچھا، طریقتاً، روش میں، ان لبثتم، کہ نہیں ٹھہرے تم، الا یوما، مگر ایک دن. گزشتہ آیات میں ہم نے پڑھا ہے کہ کیسے جو ہے نا فرعون نے جادوگروں کو بلایا، اور پھر کیسے جو ہے مقابلہ ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام نے مقابلہ جیت لیا، اور پھر کیسے جو ہے وہ کیا نام ہے جادوگر ایمان لائے، اور کتنا مضبوط ایمان تھا ان کا، بھی ہم نے پڑھ لیا کہ فرعون نے 70، 72، 73 بندوں کو شہید بھی کر دیا، لیکن کوئی بھی ایمان سے نہیں پھیرا. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو اس آیات میں اللہ تعالیٰ ان آیات میں فرماتے ہیں، وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، کہ ہم نے
موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اب یہاں سے بنی اسرائیل کو لے جائے. پہلے آپ سے عرض کر چکا کہ یہ تو بنی اسرائیل کا اپنا علاقہ تھا ہی نہیں. مصر بنی اسرائیل کا تو اپنا علاقہ کیا تھا؟ کنعان تھا، شام تھا. سمجھ آ گیا؟ ادھر تو یوسف علیہ السلام آئے، بلکہ لائے گئے. وہ تو لائے گئے، پھر ادھر رہنا شروع کر دیا انہوں نے. پھر اپنے والدین کو بلایا، وہ ادھر آ گئے، تو ان کی نسل یہاں سے چلی. تو فرعون کو، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے بنی اسرائیل کو رات کے وقت لے جاؤ. ٹھیک ہے، لے گئے. تو آگے جو ہے نا، یہ بھی ساتھ دریا ہے، بحر قلزم. بحر قلزم آیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم سے کہا فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، ان کے لیے راستہ چلا دو. اور راستہ کیسے؟ فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ، یہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے جی. فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ تو اس طرح ہر فرقے کے لیے جو 12 قبائل تھے، الگ الگ راستے بن گئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا تخاف درکا، مت ڈرنا پکڑنے سے، پکڑنے کے خوف سے، پانے سے نہیں پکڑنا. ولا تخشا، اور نہ خوف کرنا غرق ہونے کا. ہمیں ان کو تسلی دی، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. فَأَتْبَعَهُمْ فرعون کو پتہ چلا کہ یہ تو نکل گئے راتوں رات. تو فرعون لشکر لیا، اس نے پیچھا کیا. اور فرعون کو یہ ہمدردی نہیں تھی ان کے ساتھ کہ دیکھو یہ دل ہمارا دکھ رہا ہے، ان کے ساتھ تو ہمیں بڑا پیار تھا، ہم ان کے بغیر کیسے رہیں گے، بڑی محبت ہے ان کے ساتھ. یہ کوئی ہمدردی نہیں تھی. اس نے سوچا کہ سارے چلے گئے تو ہمارے غلام کون ہوں گے، ہمارے نوکر کون ہوں گے، نوکرانیاں کون ہوں گی، ہم کیا کریں گے. اس لیے اس نے پیچھا کیا، انہیں پکڑنا ہے. تو حامان کو بھی ساتھ لیا. ٹھیک ہے. تو فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، اپنے لشکر کے ساتھ ادھر پہنچا جب، تو دیکھا یہاں سے بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں نے دریا عبور کر لی، بحر قلزم، راستے بنے ہوئے ہیں. تو صبح حامان سے کہا کہ تم آگے ہو جاؤ، لشکر تمہارے ساتھ، اپنے وزیر سے، حامان سے، اور میں تمہارے پیچھے. سارے اندر گئے، فرعون بھی ساتھ ہو گیا. جب سارے آ گئے نا بحر قلزم کے اندر، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم کیا کہ چل. سمجھ آ گئی؟ واقعہ آپ لوگوں نے سورہ یونس میں پڑھا ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ کہ اس وقت ایمان لائے. جبرائیل علیہ السلام کا قول بھی پڑھا ہے کہ جب وہ منتیں کر رہا تھا نا، تو میں نے کہا کہیں اللہ کو اس پر ترس نہ آ جائے، تو میں نے گارا اٹھا کے اس کے منہ میں ٹھونس دی، اس کا منہ بند ہو جائے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ خیر ادھر گزر چکے واقعہ. تو فرماتے فغشیہ من الیم ما غش، بحر قلزم کی موج نے ڈھانپ لیا، اس چیز نے ڈھانپا اس کو. تو وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَ مَا هَدَى، فرعون نے اپنے قوم کو گمراہ کیا، ان کو ہدایت نہیں دی، رہنمائی ان کی نہیں کی. وہ تو کیسا تھا وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ، فرعون اپنی قوم کو کہ میں تمہیں جو ہے نا وہ رشاد، درستگی کے راستے کی رہنمائی کرتا ہوں. یا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے خطاب ہے کہ ہم نے تمہیں نجات دی تمہارے دشمن سے، یا تمہارے ساتھ وعدہ کیا کوہ طور کی دائیں جانب، اور تم پر من اور سلوہ اتارا. اور یہاں سے جو ہے نا بنی اسرائیل نے دریا عبور کیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، تو یہ پہنچے وادی تیہ میں، جس کو آج کل کی زبان میں وادی سینا کہا جاتا ہے. سمجھ آ گئی؟
اس پر 1967 میں اسرائیل کی جو ریاست ہے نا، اس نے علاقے پر قبضہ کیا، تو وادی سینا پر بھی قبضہ کیا تھا، لیکن پھر مصریوں نے جرأت کا مظاہرہ کر کے اکثر حصہ ان سے چھڑا دیا ہے، لیکن بعض حصے پر اب بھی ان کو قبضہ ہے جہاں پر تیل ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر اب بھی اسرائیلیوں کا قبضہ ہے، بنی اسرائیل کا۔ یہ وادی سینا 36 میل لمبی ہے اور 24 میل اس کی چوڑائی ہے، بہت زرخیز علاقہ ہے، سرسبز علاقہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک بھی یہیں پر ہے، اصل، ٹھیک ہے، اصل تو ادھر انتقال ہوا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ ادھر پہنچے تو کھانے کا انتظام، پینے کا انتظام بس کچھ نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو ان پر انتظام کر دیا نا چھت کا سائق، فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ سائے کا انتظام اس طرح کہ دھوپ سے بچانے کے لیے کہ بادل آ جاتے تھے، ان کے اوپر بادل آتے تھے صبح کے وقت اور رات کے وقت چلے جاتے تھے، اور کھانے کا نظام من ایک چیز ہوتی ہے، کھیر، ترنجبین، یہ درختوں پر بھی نکلتی ہے، تہ جم جاتی ہے، میٹھی چیز ہوتی ہے، اور سلوا کہتے ہیں بٹیر کو۔ تو سویٹ ڈش کا بھی انتظام ہو گیا اور نمکین ڈش کا بھی انتظام ہو گیا، سمجھ آ گئی؟ اور کیسے بعض روایتوں تو آتا ہے کہ پکے پکائے آ جاتے تھے، بھنے ہوئے بنی ہوئی کھیر ان کے سامنے آ جاتی تھی، لیکن اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ ادھر جھاڑیاں تھی تو ان میں کثرت سے اللہ تعالیٰ نے بٹیرے پیدا کر دیے، پکڑتے تھے، آسانی سے بناتے تھے، اور انہی پر یہ من بھی نکلتے تھے، یہ چیز کھاتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا کہ ذخیرہ نہیں کرنا، جمع نہیں کرنا، جمع کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، منع بھی کیا تھا، لیکن انہوں نے جمع کرنا شروع کر دیا، حرص ہے نا، تو اس وقت سے یہ کھانا پینا خراب ہونا شروع ہوا ہے، اس سے پہلے خراب نہیں ہوتا تھا۔ اور پھر انہوں نے کہا نہیں، ہمیں تو سورہ بقرہ میں ہے پہلے پارے میں، نہیں ہمیں تو پیاز چاہیے، ہمیں تو لہسن چاہیے، ہمیں تو کھیرا چاہیے، ہمیں تو دال چاہیے، سب جیسے آپ لوگ دال شوق سے کھاتے ہیں، تو اس طرح یہ بھی کہتے تھے، انہوں نے مطالبے شروع کر دی۔ سمجھ آگے کہ نہیں؟ جی اچھا، آرائی زیادہ کھاتے، اچھا، جیسے آپ لوگ شوق سے کھاتے ہیں جی دال، جی گوشت بھی کھاتے ہیں، جی جی، تو ادھر انہوں نے پھر یہ شروع کر دیے کہ ہمیں تو یہ چاہیے، ہمیں تو وہ چاہیے۔ تو خیر وہ تو لمبا واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے 12 بندوں کو بھیجا شام کے علاقے، پہلے شام کا علاقہ، یہ سب کو شام کہتے تھے، اردن کو، شام کو، فلسطین کو، جہاں پر ابھی یہ بنی اسرائیل رہتے، اسرائیل کی حکومت، اس علاقے کو، یہ سارا علاقہ شام کہلاتا تھا۔ ادھر جا کے دیکھ لے کون رہتے، 12 بندوں کو بھیجا، اور ان سے کہا واپسی پر آ کر صرف ہمیں 2 بھائیوں کو بتانا، کسی اور کو نہیں بتانا۔ تو 2 بھائی نے تو راز رکھا، 2 بندوں نے تو راز رکھا جو گئے تھے، باقی 10 نے آ کر بتایا کہ وہ تو ایسے لوگ ہیں، اتنے جنگجو ہیں، لامبے ہیں اور اتنے سخت ہیں، وہ تو تمہاری دھجیاں اڑا دیں گے، تو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ انہوں نے کہا ہم نے نہیں جا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا،
انا ہاہنا قاعدون. انہوں نے کہا تھوڑا کام ہے، تھوڑا رب جانے، تسی جان، ہم یہ غلطی نہیں کر سکتے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو خیر یہ پھر ہوا، ادھر رہیں. پھر کلوا من طیبات ما رزقناکم، تم کھاؤ اس پاکیزہ رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اور اس میں سرکشی مت کرو، وگرنہ تم پر میرا غضب اترے گا، اور جس پر میرا غضب اتر جائے فقد ہوا. ہوا کا معنی اصل تم مطلب گرنا، والنجم اذا ہوا، لیکن معنی یہاں پر ہلاک ہونا. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ، فرمایا کہ میں بخشنے والا ہوں، لیکن کس کو؟ یہ 4 عمل کرے، توبہ کر لے، ایمان لائے، عمل صالح کر، اور ہدایت اختیار کر لے، تو اسی کو کیا کرنے والا ہوں؟ بخشنے والا، معاف کرنے والا ہوں. وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى، اور کیا چیز تجھے جلدی لائی اپنی قوم سے اے موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام کو جب انہوں نے تورات کا مطالبہ خود کیا، بنی اسرائیل نے تو تورات دے دی اللہ تعالیٰ نے، تو موسیٰ علیہ السلام، 2 تفسیر یہاں پر بتا رہا ہوں. ایک تفسیر یہ ہے، موسیٰ علیہ السلام تورات لائیں 10 تختیوں پر، تو جب انہوں نے پڑھا انہوں نے کہا یہ تو ہم نہیں کر سکتے، ان پر ہم عمل نہیں کر سکتے، ان احکام پر، یہ تو بڑے مشکل ہیں. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو جب عمل شروع کرو گے تو خود بخود یہ عمل کرنا آسان ہو جائے، شروع میں مشکل لگتا ہے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے 70 بندوں کو منتخب کیا. وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِهِ، 70 بندوں کو کہ وہ آئے، اور انہوں نے خود کہا اللہ تعالیٰ ہمیں بتا دے کہ اللہ کا کلام، تو 70 بندوں کو منتخب کیا. 70 تو یہ اس وقت کی بات ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام جلدی پہنچے کوئی طور پر، اور بندے پیچھے آ رہے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے کس چیز نے جلدی کرنے پر مجبور کیا کہ جلدی آ گئے، ان کو چھوڑ دے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہم اولائی علی اثری، میرے پیچھے ہمیں جلدی اس لیے تاکہ آپ خوش ہو جائیں، ملاقات کے جلدی تھے، میں جلدی آئے. تو ایک تفسیر تو یہ. دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہ 70 بندے آ رہے تھے، یہ جب انہوں نے پوجا کی تھی بچھڑے کی، تو اس کے معذرت کے لیے، ٹھیک. تو یہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، انہوں نے آواز اپنے کانوں سے سن لی. انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے اللہ کا کلام، ہمیں کیا پتہ فرشتہ بول رہا، کہیں اور سے کہو آواز آ رہی، کہ موبائل چھپ کے رکھا ہوا ادھر سے آواز آ رہی. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ ہمیں کیا پتہ. تو لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو ہم کھلے آنکھوں نہ دیکھ لیں. تو پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا، 70 بندوں. تو وہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کہ بیوقوفوں کی وجہ سے آپ ہمیں ہلاک کر رہے ہیں. اب آگ میں جاؤں گا تو مجھے کیا کہیں گے کہ بندے کدھر ہیں؟ خیر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو زندہ کر دیا. تو یہ وہ قصہ ہے. تو قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ، ہم نے آپ کی قوم کو آزمائش میں ڈالا، آپ کے بعد، آپ کے آنے کے بعد، اور سامری نے ان کو کیا کر دیا؟ گمراہ کر دیا. سمجھ آ گئی؟ تو موسیٰ علیہ السلام قوم کی طرف لوٹے، غصے میں افسوس کرتے، کہا کہ اے قوم، اے میرے قوم، اللہ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ اور کیا تم پر وعدہ لمبا ہو گیا، یا تم نے یہ چاہا کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے غضب اترے، اس وجہ سے تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی؟ یہ تم نے کیا کیا؟ بچھڑے کی عبادت شروع کر دی. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی اپنے اختیار کے ساتھ، لیکن ہم سے اٹھوائے گئے قوم کے زیورات، بس ہم نے ڈالے اور سامنے بھی نہیں کچھ ڈالا. یہ جب وہاں سے نکل رہے تھے نا مصر سے،
تو ان کے پاس قبطیوں کے فرعونیوں کے زیورات تھے، سونا چاندی. وہ زیورات ان کے پاس کیسے آئے تھے؟ تو اس کے بارے میں ایک قول تو یہ ہے کہ انہوں نے خود ان سے لیے تھے. ان کا کوئی فنکشن تھا، وہ ہمیں دے دے، واپس کر دیں گے بطور امانت. لیکن پھر نکلا ادھر آئے، واپس نہیں کیے. ایک قول یہ ہے. اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ نہیں، انہوں نے ان کے پاس خود اپنے زیورات بطور امانت رکھوائے تھے کہ ہمارے پاس تو کوئی چوری وغیرہ ہونے کا خطرہ ہے، کہ امیر لوگ ہیں تو امیر کے گھر میں چوری ہوتی ہے، وہ غریب کے گھر میں تو نہیں ہوتی، تو تم اپنے پاس رکھ لو. تو وہ پھر ادھر سے نکلا ہے، ان کو واپس نہیں کیے. خیر پھر وہ تو غرق ہو گئے سارے وہ لوگ، لشکر ہو گئے. تو اب یہ ان کے پاس آگے گویا کہ مال غنیمت کے طور پر، اور مال غنیمت کو استعمال کرنا اس زمانے میں جائز نہیں تھا. سمجھ آ رہی کہ نہیں یار؟ وہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیا کر رہے؟ سوئے ہوئے تھے. تو انہوں نے پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اس کو تو استعمال نہیں کر سکتے، ایک جگہ پر ڈال دو. جگہ پر ڈال دیے. سامری تھا، سامری، یہ سامری قبیلہ ہے نا، سامریہ، وہاں سے اس کا تعلق تھا. اس کا نام بھی تھا موسیٰ، موسیٰ بن ظفر. منافق تھا، یہ بھی ساتھ تھا. اس نے جب جبرائیل علیہ السلام اترے تھے نا، جب فرعون غرق ہو رہا تھا اس وقت، تو اس نے دیکھا جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کو. جبرائیل علیہ السلام گھوڑے پر سوار تھے، حیزوم اس گھوڑے کا نام تھا. بدر میں بھی آئے تھے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے دو بندوں کو دیکھا کہ سفید کپڑے پہنے ہوئے گھوڑے پر سوار ہے اور مارتے ہیں جب کسی کو کافر کو تو گر جاتا ہے. میں پشت کے بل، میں نے ایسے لوگوں کو کبھی پہلے دیکھا نہیں تھا کہ ہم میں سے تو یہ ہے نہیں، یہ کون ہے؟ تو میں نے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام تھے. تو حیزوم ان کے گھوڑے کا نام تھا. انہوں نے دیکھا یہ گھوڑا جہاں پر بھی قدم رکھتے ہیں نا تو وہاں پر سبزہ نکلتا ہے، پانی کے اندر ہو یا باہر ہو. جیسے خضر علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جہاں پر بھی وہ بیٹھتے تھے، قدم رکھتے تھے، سبزہ اگتا تھا ادھر. تو انہوں نے کہا یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، اس لیے وہاں سے انہوں نے اس کی قدم سے نا کچھ مٹی اس نے کیا کی، یہ سامری نے اٹھائی. سمجھ آ گئی؟ تو اس نے کیا کیا، وہ سونا اور جو چاندی تھی ان سے اس نے بنایا ایک بچلا اور مٹی اس میں ڈال دی. اس میں آثار حیات تھے. سمجھ آ گئی نا؟ تو ٹین ٹین شروع کر دی. خوار گائے کی آواز کو کہتے ہیں، آواز نکالنی شروع کر دی. سمجھ آ گئی؟ تو فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ. تو انہیں بچڑا ایک نکالا، ان کے جسم تھا، اس کے لیے خوار تھی، ٹین ٹین کی آواز تھی. تو وہ کہنے لگے جو میں ان میں سے سرکش لوگ تھے کہ یہ تمہارا معبود ہے ایسا، اور موسیٰ کا معبود ہے. موسیٰ تو ادھر بھول گئے. ٹھیک، اتنی دیر لگا دی، معبود مل نہیں رہا اصل میں موسیٰ کو. موسیٰ معبود کو ڈھونڈ رہا ہے، معبود تو ادھر ہے، اتنی دیر اس لیے تو لگا دی. افلا یرون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ دیکھتے نہیں ہے کہ لا یرجع الیہم قولا، کہ وہ ان کی طرف بات تو لوٹا نہیں سکتا. یا ان سے بات کر کے دیکھ لے، کوئی جواب دے دے. کوئی جواب دیتا ہے؟ سلام کرے، سلام کا جواب دے. ٹھیک ہے، پوچھ لے کی حال ہے، کوئی جواب دیتے ہو؟ سمجھ آ گئی؟ تو اور نہ ہی کوئی نفع نقصان کا مالک ہے، کیسے معبود ہے؟ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ. ہارون علیہ السلام ان میں موجود تھے، موسیٰ علیہ السلام گئے تھے. ہارون علیہ السلام نے ان سے پہلے فرمایا تھا کہ دیکھو تمہیں آزمایا گیا اس مچھلی کی وجہ سے، ایسا مت کرو.
ان ربکم الرحمن، تمہارا معبود تو رب رحمان ہے، بس میری پیروی کر لو اور میری بات مان لو، میرے حکم مان۔ اتباع کہتے ہیں عملاً پیروی کرنے کو، اطاعت کہتے ہیں قولاً بات ماننے کو۔ تو اتباع کا تعلق کس سے ہے؟ عمل سے، اطاعت کا تعلق قول سے ہے۔ رحمان رحیم میں فرق میں نے پہلے بتایا کہ نہیں بتایا؟ رحمان رحیم میں تو میں فرق بتا چکا ہوں نا۔ جی جی۔ قالوا تو وہ کہنے لیں گے لن نبرح علیہ عاکفین، لن نبرح علیہ، نہیں ہٹیں گے، نہیں ٹلیں گے، ہم مسلسل رہیں گے، ڈٹے رہیں گے یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام لوٹ آئے۔ جب تک موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آتے ہم نے اس کی عبادت چھوڑنی نہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام تشریف لا چکے۔ قال یا ہارون، فرمایا اے ہارون کس چیز نے تجھے منع کیا جب تم نے دیکھا گمراہ ہو گئے، یہ کہ تم میری پیروی نہ کرو، میری پیروی کرنے سے تم نے کیوں نہیں سمجھا؟ کیا تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ کیوں نہیں؟ فوراً موسیٰ علیہ السلام والقى الالواح، تختیاں ڈال دی، ہاتھ میں تختیاں پکڑی ہوئی تھی تورات کی، وہ ڈال دی۔ کیوں ڈال دی؟ ہارون علیہ السلام کے ساتھ دو ہاتھ کرنے کے لیے۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ کہ چڑھنا نہیں، پہلے ہارون کو نہیں چڑھنا، ہارون علیہ السلام کو پکڑا داڑھی سے، سمجھ آ گیا، ایسے کھینچ سر کے بالوں سے، سمجھ آ گیا کہ نہیں ہے؟ ہارون علیہ السلام نے فرمایا اے ماں کے بیٹے، اے ماں کے بیٹے۔ ماں کا نام پہلے بتا چکا ہوں، کیا نام تھا موسیٰ علیہ السلام؟ ان کے والدہ کا نام کیا تھا؟ یوکابد۔ والد کا نام کیا تھا؟ عمران۔ تو والد بھی ایک ہی تھا، ٹھیک ہے، لیکن ماں کا نام نہیں ہے، ماں کی ممتا یاد دلانے کے لیے۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ موسیٰ علیہ السلام نے یہ سمجھا، موسیٰ علیہ السلام کا مزاج تھا جلالی، ہارون علیہ السلام کی مزاج میں نرمی تھی بہت زیادہ، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید انہوں نے تبلیغ میں کوتاہی کی ہے، تبلیغ صحیح نہیں کی، تو ان کو تبلیغ یہ بات ہے کہ تبلیغ میں کوتاہی کی، اور دوسرا یہ ہے کہ میرے پاس کیوں نہیں ہے، مجھے کیوں نہیں بتایا۔ ہارون علیہ السلام نے یہ سمجھا، تبلیغ تو کی، کوتاہی نہیں کی، کہ اگر میں نکلتا ہوں موسیٰ کے پیچھے تو میں کچھ لوگ میرے ساتھ نکلیں گے، کچھ ادھر رہ جائیں گے، تو وہی بات وہ تفریق ہو جائے گی، وہ آگے وہی بات کرے انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل۔ اور زیادہ سختی بھی اس لیے نہیں کی کہ آپ پھر کہیں گے کہ آپ نے میرے انتظار کیوں نہیں کیا، میں آ جاتا نا تو میں فیصلہ کرتا، یہ تو نے کیا کر دیا، تو نے جنگ شروع کر دی، یہ کر دیا، وہ کر دی۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ قال فما خطبک یا سامری۔ اچھا یہاں سے فارغ ہونے کے موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ ان کا قصور نہیں ہے۔ آگے موسیٰ علیہ السلام نے میرے دعا بھی کیا، فاغفر لی ولی اخی، میری اور میرے بھائی کی مغفرت فرما۔ سمجھ آ گئی؟ تو سامری سے پوچھا، ہاں ہوں تو دس کی کیتا ہے تو نے کیا کیا؟ تو سامری نے ساری بات بتائی۔ سامری نے کہا بصور تو بما لم یبصر، میں نے ایک ایسی چیز دیکھی تھی جنہوں نے نہیں دیکھی۔ تو فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، میں نے اٹھا لی ایک مٹھی رسول کے قدم سے، یعنی آثار قدم سے، فنبذت، میں نے ڈال دی، وکذلک سولت لی نفس، اس طرح میرے جی نے میرے لیے ایک بات بنا دی۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاس، فرمایا تم جاؤ، اور تمہاری سزا کیا ہے دنیا میں کہ تو کیا کہے گا، تو یہ پھرتا رہے گا جو بھی تیرے پاس آئے گا، ڈونٹ ٹچ می، مجھے ہاتھ نہیں لگانا، ہاتھ نہیں لگانا۔ کوئی قریب آ کے تو بھاگنا شروع کر دے۔ کیوں؟
جو بھی ہاتھ لگاتا تھا نا تو اس سے بھی بخار ہو جاتا تھا سخت، اور ہاتھ لگانے والے کو بھی سخت قسم۔ یہ سزا ہے کہ اس نے یہ کام کیا تھا لوگوں کو اپنے پاس جمع کرنے کے لیے۔ یہ کام کیوں کیا تھا؟ لوگوں کو جمع کرنے کے لیے اپنے ارد گرد۔ اب اللہ تعالیٰ نے سزا کیا دی کہ تیرے پاس کوئی ایک بندہ بھی جمع ہو، آئے گا نہیں، یہ سزا ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ، اور تیرے لیے ایک وعدہ ہے جس کی خلاف ورزی تیرے ساتھ نہیں کی جائے گی، قیامت والے دن جو تیرے ساتھ کیا جائے گا نا، سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ وہ تو ادھر ہوگا، یہ سزا دنیاوی ہے۔ فَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، اب دیکھو اس معبود کو جس پر تو ڈٹا ہوا تھا، اس کو دیکھو میں اس کا کیا حشر کرتا ہوں، تیرے بچڑے کا حشر میں کیا کرتا ہوں، یہ دیکھنا۔ لَنُحَرِّقَنَّهُ، ہم ضرور بدلے سے جلائیں گے، ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ يَسْفَى، فی الیم یسفا، پھر دریا میں اس کو کیا کر دیں گے؟ اڑا دیں گے۔ اچھا، یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب والا، سونا اور چاندی کو جلانے کے بعد کیسے اڑا سکتے ہیں؟ سونا اور چاندی کو جلانے کے بعد تو وہ جل جاتے، پگھل جاتے۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو فرمایا جلائیں گے پھر اڑائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوال سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ تو ایک جواب تو اس کا یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اور کون سے کام سمجھ آتے ہیں کہ یہ سمجھنا ہو؟ اور کام سمجھ آتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے؟ تو یہ بھی معجزہ تھا، سمجھ نہیں آتا تو یہ بھی سمجھنا ہے تو کوئی گل نہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں یار؟ معجزہ تھا نا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے، اس طرح ہو سکتا ہے، اس کا وہ جو ہے نا وہ بناتے ہیں، راکھ بنا کر اس کو اڑا سکتے، یہ بھی ہو سکتا ہے، ممکن۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہوا وسع کل شیء علم، ہمیں پختہ بات ہے تمہارا معبود وہ ہے، تمہارا معبود اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر چیز پر علم میں وسیع ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں تجھ پر خبر انباء ما، نبا ان کی خبر جمع ہے انباء، انباء ما، خبر ما ان امتوں کی قد سبق جو پہلے گزر چکی ہیں۔ وقد آتیناک من لدنا ذکر، اور ہم نے تمہیں ذکر دی ہے اپنی طرف سے، ذکر سے مراد قرآن ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو قرآن کو ذکر بھی کہتے ہیں۔ من اعرض عنہ، جو اس سے اعراض کرے گا، اس ذکر سے قرآن سے اعراض کرے گا، فإنه يحمل يوم القیامة وزرا، وہ قیامت والے دن بوجھ اٹھائے گا۔ اعراض کرے گا، اس کے احکام پر عمل نہیں کرے گا، اس کی تلاوت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے اس کو حفظ کی دولت دی ہے، پڑھتا نہیں ہے، یا ناظرہ سکھایا پڑھتا نہیں ہے، فإنه يحمل يوم القیامة وزرا، کس کس نے حفظ کیا تم میں سے؟ ہاتھ اٹھائے۔ دو تین کے علاوہ، تین چار کے علاوہ سب نے کیا، تو سناتے ہو کہ نہیں سناتے؟ جی جی، کس کو؟ اور رمضان دیا پوترا تو رمضان خان بن گیا، ایسا کر جوڑیاں بناتے ہیں تمہاری، آج کے بعد سنانا شروع کر دینا، رمضان بھی قریب آ رہا ہے، بنا جی اپنے خود بنا لو، آپس میں، یا میں بناؤں خود بناؤ جی، خود بنا لو، شاباش۔ کس کس کے ساتھ تم نے کس کے ساتھ کرنے؟ ہاں جلدی 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 جلدی، ٹائم جلدی کر جلدی کر جلدی۔ پہلے سے سنا رہے ہیں تو آپ ہاں سنانے کی بات کر، کسی کو سنانا، اس کو آپ کس کو سنانا؟ وہ تو خود کہہ رہے ہیں
ہاں بھائی کے ساتھ کرنا، کسی اور کو جلدی کر جلدی کر جلدی کر، جوڑیاں بناؤ شاو جلدی کر جلدی کر، ہاں کس کے ساتھ جلدی جلدی، ہاں کس کو؟ اچھا تو آپس میں جلدی کرو جلدی کرو، جو حافظ نہیں ہے نا ان کو بھی پکڑ سکتے ہیں، ان کو آپ سناؤ، سنا تو سکتے ہو نا. کل تک مجھے بتانا ہے، کل تک مجھے بتانا سب کی جوڑیاں بنی ہو کل تک، سمجھ؟ ہاں کل جمعہ ہے تو پرسوں مجھے بتانا، سمجھ آگے کریں. خالدین فیہ وسألہم یوم القیامت حملا، اس بوجھ میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، اور برا ہوگا ان کے لیے وہ جو اٹھائیں گے ازروئے بوجھ. جس دن پھونکا جائے گا بغل میں سور میں، اور ہم جمع کریں گے مجرموں کو اس دن زرقا، نیلی آنکھوں والے. کیسے ہوں گی آنکھیں ان کی؟ نیلی ہوں گی. ازرق کی جمع ہے، نیلی آنکھیں بلی کی طرح. نیلی آنکھ کتنی بری لگتی ہے، کبھی کسی کو دیکھا نیلی آنکھوں میں؟ دیکھا کسی کی ہے؟ کسی نے دیکھا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، تو وہ بلیاں والے. تو یتخافتون بینہم، آہستہ آہستہ آپس میں باتیں کریں گے کہ تم نہیں ٹھہرے تھے مگر 10 دن 10 راتیں دنیا میں بس. لیکن فرماتے ہیں ہمیں پتہ ہے جو کہیں گے، اور جو جب ان میں سے اچھی روش والا کہے گا کہ نہیں تم تو ایک دن ہی ٹھہرے تھے بس، یعنی دنیا آخرت کے مقابلے میں اتنی ہی ہے، اس سے بھی کم ہے. دنیا اور آخرت میں مقابلہ ہی کیا ہے، کوئی مناسبت نہیں. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ وما علینا الا البلاغ. یہ پرچیاں کل دینی ہے، کل. یہ ٹائم ختم ہو گیا.